السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں کہ جس جگہ کا پاکستان میں بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان نہیں پوری دنیا کو اس جگہ کا تعارف ہونا چاہیے. اور جب آپ تفصیل جانیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. یہ ہماری بہن ہیں سبینہ کھتری صاحبہ، اور یہ جو جگہ ہے یہ ہے لیاری، جو کہ کراچی کا ایک مرکزی علاقہ ہے، بہت گنجان، بہت مشہور. اور اب اس کی مشہوری کی جو ایک وجہ فٹ بال بھی ہوگی، اور ایک وجہ جو ہے وہ ایک اور ادارہ ہوگا جس کا نام ہے کرن فاؤنڈیشن. اور یہ کرن فاؤنڈیشن کا ایک سکول ہے. تو میں تمہید کچھ نہیں بتاتا، میں اپنی بہن سے کہوں گا، اور یہ غور سے سنیے گا. یہ اتنی فیسینیٹنگ بات ہے کہ پاکستان کے مستقبل کی جو لائٹ ان دا ٹنل ہے نا، وہ آپ کو اس ٹنل سے نظر آئے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، تھینک یو. کیا بتاؤں میں آپ کو. کرن، اب وہاں سے شروع کیجئے جیسے وہ اس بہن کی کہانی تھی، اس سے میرا خیال ہے کوئی ایسی کوئی پلاننگ کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ میں نے کچھ سوچا ہوا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا یا اسکول بن جائے گا. یہ بس ایک سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بگ پلان ہوتا ہے نا، جس طرح وہ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ بگ پلان کیا ہے. اور ایک چھوٹی سی بچی تھی 8 ماہ کی، اور کسی جاننے والوں کے تھرو، جن کو میں جانتی تھی ان کی فیملی سے تھی، اس بچی کے ساتھ چائلڈ ابیوز کا کیس ہوا تھا. اس کے بایولوجیکل فادر نے اس بچی کو 8 ماہ کی عمر میں دیوار کے اگینسٹ اسمیش کر دیا تھا. تو اس کے فزیکل انجریز تو تھیں ہی، لیکن میرے ذہن میں جو سارا وقت چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیسے ریزونیٹ کرے گا ایڈلٹہڈ میں، کیونکہ سب کانشیس مائنڈ میں تو وہ ایک واقعہ رہے گا، اور اس سے اس کی پرسنالٹی بھی بلٹ ہوگی، کون سی فیئرز اس کے زندگی میں آئیں گے. تو تھوڑی بہت بیک گراؤنڈ مجھے تھی ان چیزوں کی، تو میں یہی سوچتی تھی. اور وہ بچی جب میرے پاس پہنچی، وہ ماں میرے پاس پہنچی کہ میری مدد کریں، اس وقت تو مجھے لگا تھا کہ وہ بچی شاید ایک ڈیڈ باڈی کی طرح میری گود میں تھی. اور میں اس وقت جناح ہاسپٹل گئی تھی. سیدھا اس زمانے میں میرا بھائی جناح ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا، تو وہ ایمرجنسی میں ہر ہارٹ بیٹ واز دیر، پلس تھا، بلو تھے لپس، آنکھ ڈیمیج تھی، کالر بون یہاں سے ٹوٹ گیا تھا. مگر مستقل ذہن میں یہی تھا کہ یہ کیسے جا کے ایڈلٹہڈ میں کیا اس سے کیا مینیفیسٹ ہوگا. تو وہ بچی پھر، ٹو کٹنگ دا اسٹوری شارٹ، وہ میرے ساتھ رہی اس دوران. جب وہ ہیل ہوئی اس دوران اس ماں سے بات چیت ہوتی رہی، تو وہ میرے گھر میں کوئی مہینہ 2 مہینہ وہ میرے ساتھ رہی. اس دوران وہ واپس یہاں آنا جانا کرتی تھی. وہ لیاری میں رہتی تھی، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں بالکل اس کے اپوزٹ اس کا گھر تھا. اور پھر وہ میں اس سے سوالات پوچھتی تھی کہ آخر ہوا کیا. تو پتہ چلا کہ وہ جو ہسبینڈ تھا وہ ڈرگز پہ تھا. اور اس میں بہت فینومیناز تھے اس کی سٹوری میں. اگر وہ میں فینومینا آپ کو بتاؤں تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ چھوٹی عمر میں پسند سے شادی کرتی ہے، تو ماں باپ اس کو کہتے ہیں کہ اب تم نے تو اس ماں نے یہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جو میکے کا سپورٹ سسٹم تھا وہ بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا، کیونکہ وہ ظاہر اس نے اپنی مرضی سے کی تھی، اور مرضی سے کی تھی اور چھوٹی عمر میں کی تھی، تو وہ پہچان نہیں پائی اس بندے کو. اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈرگز پہ ہے. تو جب ڈرگز ہائی ہو جاتا تھا اس کو، تو پھر وہ غصہ کرتا تھا اور وہ واپس ماں کے پاس نہیں جا پاتی تھی. تو دیٹ از ہاؤ یہ ایک ابیوز اس کو بھی بہت مارتا تھا، بچی کو بھی. اور میں نے اس سے یہ پوچھا کہ وہ اپنی بچی کو کس وجہ سے مارتا ہے، کیا صرف وجہ یہ ہے کہ وہ ڈرگ لیتا ہے؟ تو وہ چپ ہو گئی. میں نے کہا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ تو اس نے ایک بہت بڑی بات بولی. یہ بڑے ریسرچ اورینٹیڈ الفاظ ہیں کہ ایک آدمی، ایک شخص اس پوائنٹ پہ پہنچتا کیسے ہے کہ وہ فیلنگز اس کی ختم ہو جاتی ہیں. کیا صرف ڈرگ اس کا ریزن ہے؟ ڈرگ کا ریزن کیا ہے پھر؟ روٹ کاز کیا ہے؟ تو یہ چیزیں پھر مجھے بہت ستاتی تھیں کہ اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے. تو ایونچولی پھر وہ گھر گئی اور پھر اس نے اٹیمپٹ پھر کیا. تو اس نے 4 اٹیمپٹس کیے. جو لاسٹ اٹیمپٹ تھا وہ بہت فیٹل ہو سکتا تھا. تو اس کو کمرے میں بند کر کے ماں اور بچے کو ارد گرد آگ لگا دی تھی. تو اس نے پھر وہاں سے اپنے آپ کو نکالا. دیٹ از دا لاسٹ ٹائم وین شی کیم ٹو می. میں نے کہا اب بیٹھو، مجھے بتاؤ، میں ایک سوال تم سے پوچھنا چاہتی ہوں. تو اس سے میں نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا تمہیں اس پہ بھروسہ ہے اور کیا تمہیں اس سے محبت ہے؟ وہ خاموش ہو گئی اور پھر مجھے طرف دیکھ کے کہتی ہے نہیں. تو میں کہا پھر اس کا کیا آگے کیا ہے؟ اینڈ شی واز پریگننٹ وتھ اندر چائلڈ. تو اب یہ ایک سلسلہ پھر کہاں جاتا؟ تب میں نے پھر کنسلٹ کیا ایسے لوگوں سے جن کو میں بہت اپنا مینٹور مانتی ہوں کہ پھر یہ ایک جائز راستہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے عورت کو، تو وہ کب اپلائی ہوتا ہے؟ کیا اس وقت اپلائی ہوگا؟ پھر اس کا ڈیورس ہوا. لیکن ڈیورس کے سارے جو پروسیس کے تھرو پھر ان کے ماں باپ کو منایا کہ آپ سپورٹ دیں اس کو. وہ بھی آ گئے پکچر پہ.
لیکن اصل جو خوف تھا اس کو یہ تھا کہ اب میں جب تنہا ہو جاؤں گی تو میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں بچوں کو پالوں گی کیسے. تو وہاں سے پھر میں نے گھر میں اس کو پڑھنا سکھایا. تو 2 سال کرن نہیں تھا، 2 سال صرف ایک ماں اور ایک بچی اور ایک وہ جو پریگننٹ تھی ایک اور بچی سے. اس دوران گھر میں ہی اس کو جو کوئی بھی کرتا، میرے خیال میں میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اپنا پارٹ پلے کرتا. ایز میں بھی ہاؤس وائف تھی اس وقت، گھر سے کام کرتی تھی. آئی واز اے نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین. تو میں گھر سے ہی کام کرتی تھی. تو میں نے اس کو اپنے گھر کی کلینک میں ہی جاب دی، اور پھر اس کی وجہ سے میں لیاری آنے جانے لگی. اور اس دوران مجھے پتہ چلا کہ میری فیملی، جو میرے ہسبینڈ کی فیملی ہے، وہ یہاں پہ کسی ایک چھوٹے سے اسٹریٹ اسکول کو کچھ فنڈز دیتی تھی. آتے نہیں تھے، لیکن ایک شخص تھا جو ہماری فیکٹری میں سپروائزر تھا، وہ لیاری سے میں رہتا تھا. ایک کوئی انسیڈنس، یہ ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہیں نا انسان کے، بگ پلان آپ کو نظر آنے لگتا ہے کہ یہ کیا تھا. اینڈ دین تو میری ہسبینڈ کو پتہ چلا کہ میں لیاری آنا جانا کر رہی ہوں. میں لیاری کے اندر کوئی اسپیس ڈھونڈ رہی تھی جہاں سے میں بیٹھ کے ابیوز اور اس کے ایفیکٹس پہ بات کر سکوں کہ چائلڈ ابیوز کے لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. ایک معاشرہ پورا سائیکل کو ریپیٹ کرنے کے لیے بڑا ہو جاتا ہے، چاہے دوسرے پہ ظلم کرتا ہے یا خود پہ ظلم کرتا ہے، یہ دونوں ظلم ہی ہیں. تو وہاں پھر یہ اسکول کا مجھے پتہ چلا کہ یہ ہم آلریڈی فنڈ کر رہے ہیں. میں نے کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو میرے ہسبینڈ بھی کبھی نہیں آئے تھے، اور وہ 6-7 سال سے وہاں پیسے جا رہے تھے. بس وہاں جب ہم آئے تو جس سے آپ ملے تھے سوراب سر، جی وہ یہاں پرنسپل تھے جی، اور وہ اس کا نام کرن تھا. میں نام نہیں اس اسکول کا میں نے پھر نام نہیں بدلا، اور ان سے بیٹھ کے بات کی کہ وہاں ہر ایج کے بچے چھوٹے سے 2 کمروں میں تھے، ہر ایج گروپ کے. وہ اسٹریٹ اسکول ٹائپ کا تھا. تو پھر ان کو میں نے کانسیپٹ بتایا کہ کیا ہم یہاں چھوٹے بچوں کا اسکول شروع کر سکتے ہیں جو 2 سے 2.5 سال کے ہوں، اور ان کے ساتھ ان کی جو پرائمری کیئر گیور ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں ماں ہے، اور ہمارا یقین بھی ہے ممتا کے اوپر بہت زیادہ، سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ ہے. رب نے اپنے پیار کو کمپیئر کیا ہے ماں کے پیار سے. اس کا ہونا اور نہ ہونا کتنا افیکٹ کرتا ہے بچے کو. اینی ویز سوری. پھر آپ نے اسکول کھولا. پھر ان بچوں کو جو 120 بچے تھے اس اسکول کے اندر، جو بڑے ہر ایج کے تھے، ان کو پہلے ہم نے ریلوکیٹ کیا، بڑی اسکولس میں ڈالا. تو وہ پیرنٹس بھی خوش ہو گئے کہ ہم چھوٹے سے 2 کمروں سے نکل کے بڑی اسکول جا رہے ہیں. تو جو پہلے ڈونرز تھے وہ ان بچوں کے تھے. ان بچوں کو ہم انٹر تک لے کے گئے. وہ ہمارے پرانے کرن اسکول کے بچے تھے، وہ ہمارے ساتھ رہے آنے والے 10 سال. اور ان 2 کمروں کو پھر کنورٹ کیا انٹو پری اسکول، اور باہر ہم نے سارے بورڈز لگانے شروع کر دیے کہ اچھا یہاں پہ چھوٹے بچوں کی تعلیم ہوگی ماں کے ساتھ. اب پہلے تو کمیونٹی کے لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے ادھر، ماں کہاں سے پڑھے گی، کیسے ہوگا، سوالات بہت تھے لوگوں کے. اور اس اسکول کی پہلی بچی میں نے ذہن میں سوچی ہوئی تھی کہ یہ سدرۃ المنتہا ہوگی، وہ بچی جو 8 ماہ کی، وہ اس وقت تک 2.5 سال کی ہو چکی تھی. تو وہ پہلی ہوگی، اور اس کے ساتھ 19 اور میں ایسے بچے ڈھونڈنا چاہتی تھی جن کی لائف میں کہیں نہ کہیں 2 سے 3 ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہوں. کیونکہ ان 2 سالوں میں جو میں نے کریکولم لکھنے کی کوشش کی تھی وہ صرف وہ تھے انٹرونشنز جو میں نے منتہا کے ساتھ کیے تھے، اس کی ماں کے ساتھ کیے تھے، وہ میں لکھتی تھی. تو مجھے لگا کہ یہ تو ایک کریکولم سا آتا جا رہا ہے، ایک ماں اور بچے کے ساتھ جو کیا ہے. تو اگر یہ 20 بچوں کے ساتھ اپلائی کریں تو کیا ہم سائیکل آف ابیوز کو ریورس کر پائیں گے؟ کیا وہ بچے جن میں پوٹینشیل ہے بڑے ہو کر کرائم میں جانے کا، یا دوسرے پہ ظلم کرنے کا، یا خود پہ ظلم کرنے کا، یا ری ایکٹیو ہو جانے کا، یا ریونجفل ہو جانے کا، کیا ہم اس کو ریورس کر پائیں گے؟ اٹ واز این ایکسپیریمنٹ. آئی ڈنٹ نو، آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ، آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر، آئی ایم اے مدر. میں خود ایک ماں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ میں نے خود فیل کیا اپنے بچوں کے لیے یا اپنے آپ کے لیے، بس اسی کو. لیکن میں نے پڑھتی رہی کتابوں کے تھرو. پھر قریب کے لوگ تھے جو میرے ساتھ اٹیچ تھے، ہمیشہ ان کو ہر چیز کے لیے کال کرتی رہی، جس میں سعید بھائی جان سر فہرست ہیں. وہ ڈاکٹر ہیں، پیڈیاٹریشین ہیں. کچھ مجھے سمجھ نہیں آئے تو اب میں کیا کروں، اب یہ اس کا کیا مطلب ہے، کتابیں کیا کہہ رہی ہیں. میرے ابو ڈاکٹر ہیں، بھائی سارے ڈاکٹرز ہیں، ان کو میں پوچھتی رہتی تھی. اور سب سے بڑی گائیڈنگ لائٹ تو آپ کی اپنی اندر کی فیلنگ ہوتی ہے. تو بس اس طرح الحمدللہ 19 اور بچے مجھے مل گئے ورڈ آف ماؤتھ سے. اس میں سوراب سر نے بہت مدد کی. سوراب کہاں ہیں؟ چلے گئے. سوراب نے بہت مدد کی وہ بچے ڈھونڈنے کے لیے. میں نے ان سے یہی کہا مجھے ایسے بچے بتائیے کہ جن کی زندگی میں 1 یا 2 مشکلات ہیں بڑی. تو ایسے بچے ملے جن کے فادرز نے ان کو ابینڈن کر دیا، ایسے بچے ملے کہ جن کی ماں نہیں ہے،
وہ بچے کہ جو کہ بیماری کا شکار ہیں یا ان کے ماں بیماری کا شکار ہے، تو گھرانے کے اندر بہت پاورٹی اور بہت مشکلات تھیں. پھر وہ کریکولم ان 20 بچوں پہ اپلائی ہوا. کمرے صرف 2 تھے، وار زون تھا اس وقت، یہاں انٹر ہونا بہت مسئلے تھے، بڑی بڑی چیزیں ہوئیں. پہلے سال میں تو بہت کچھ ہوا لیکن 1 سال میں ٹرسٹ گین ہو گیا کمیونٹی کا. اور کیونکہ میرے پاس کوئی کیمپس نہیں تھا اور ذہن میں میرے یہ بھی تھا کہ ان بچوں کو وہی تعلیم ملے جو میں اپنے بچوں کو دے رہی ہوں. تو اگر میرے بچے کراچی گرامر اسکول گئے، میں کہا اگر میرے بچے کراچی گرامر اسکول گئے تو یہ بچے اس سے کم کہیں نہیں جائیں، کیونکہ مجھے کہا گیا ہے جیسا پہنو ویسا پہناؤ، جیسا کھاؤ. تو پھر یہ اسکول غریب کا اور یہ اسکول امیر کا کیوں ہوتا ہے؟ اور اس وقت میرے پاس اسکول نہیں ہے ایسا کہ جو امیروں کے اسکول کے مد مقابل ہو. تو اس وقت تو مجھے ان کو تیار کر کے مین اسٹریم میں داخل کرنا ہے. مین اسٹریم میں ریٹ ریس ہے، انٹرویو ہی اتنا سخت ہوتا ہے. ماں باپ کا انٹرویو لیتے ہیں کہ بھائی انگریزی آتی ہے کہ نہیں آتی، پہننا اوڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ پہلے ہی انٹرویو میں. تو اس لیے ماں اور باپ کی گرومنگ 1 سال کے اندر، سال بھی نہیں لگا، 8 یا 9 مہینے لگے نا، 8 مہینے لگے تھے. اور بچے وہ 20 بچے تھے وہ تیار ہوئے، اور ہم نے ایک ایک کر کے ان کو ایڈمیشنز کے لیے، اور ہم بیٹھ کے انتظار کرتے تھے اب ایڈمیشن ہوگا کہ نہیں، اور ایک ایک کر کے رزلٹس آنے شروع ہوئے. تو جو پہلی اسکولس تھیں جہاں بچے گئے اس میں سینٹ مائیکل، ہیپی ہوم، حبیب پبلک، یہاں بچوں نے کلیئر کیا. جی. پھر اس کے بعد میں اپنے فرینڈس کے پاس گئی، میں نے کہا ایک ایک بچہ ہر کوئی اڈاپٹ کرے. تو ان کو ہم اینجل پیرنٹس کہتے ہیں. تو ایک دوست نے ایک بچے کی ذمہ داری لے لی جو آج تک لی ہوئی ہے. تو وہ بچی میں منتہا آج ماشاء اللہ سے بحریہ یونیورسٹی میں فرسٹ ایئر آف سائیکالوجی میں، جس نے اس کا ہاتھ 2.5 سال کی عمر میں پکڑا تھا وہ آج تک اس کو سپورٹ کرتی ہے. اس کی تصویریں اس کے گھر میں فیملی پکچرز کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ بچہ ایک بچہ ہمارا حبیب یونیورسٹی چلا گیا، اس کو جس نے شروع سے سنبھالا ہے وہ آج حبیب یونیورسٹی میں. تو یہ سارے بچے، ایک ان کی بیٹی ہے لاریب، وہ ماشاء اللہ بحریہ یونیورسٹی میں وہ بھی سائیکالوجی کر رہی ہیں. اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی ڈاکٹر صاحب کہ اس پورے پروگرام کے اندر بہت زیادہ بچے اسپائر کر گئے ہیں ٹو گو انٹو سائیکالوجی. آئی تھنک دے ہیو سین دا بلیف آف سائیکولوجیکل انٹرونشنز آن دیم اینڈ دی امپورٹنس آف اٹ. اور اب وہ اس کے بارے میں اسپوکس پرسنس کی طرح بولتے ہیں. تو میں نے آج بھی ان کو کہا ہے کہ وہ ضرور آپ سے آ کے ملیں جب ہم وہاں لنچ پہ جائیں گے ان بچوں سے جو ہمارے جو فرسٹ بیچ ہے، کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں یہ ڈور ہے کہ اب آپ نے نیچے بچوں کو پڑھانا ہے. اور وہ میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اب ہم نے آپ کو تیار کیا ہے، اب نیچے آپ تیار کریں. 10 سال ڈاؤن دا لائن اسی طرح 20 بچے ہر سال لے کے ان کو مین اسٹریم کرتے چلے گئے. اور پھر شام میں ہم نے کرن گھر کھولا تاکہ وہ بچے جو مین اسٹریم جاتے ہیں وہ جب 2 بجے 3 بجے اسکول سے واپس آتے ہیں تو لاسٹ نہ ہو جائیں. تو 8 بجے تک ہم کھلا رکھتے تھے کہ آ کے ہمارے پاس اسٹڈی کرو. کیمبرج اسکولس جا رہے تھے یا خان اسکولس جا رہے تھے، ان کے لیے ڈیفیکلٹ تھا. آئی ٹی سسٹمز بنائے کہ آپ یہاں پڑھو، ٹیوٹرز دیے، کوچز دیے، مینٹورز دیے، سائیکولوجسٹ تھے. تو وہ شام تک وہاں رہا. وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. ان کی مائیں جو اس پروگرام کے اندر مدر چائلڈ پروگرام ہے، جب اس میں آئیں تو وہ کہیں نہیں گئیں، وہ آج تک آ رہی ہیں. تو ان کے سیشنز تو ختم ہی نہیں ہوئے، باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب مدرس کے ساتھ. کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ کریکولم بتاؤ تو کریکولم، میں ان سے کہتی ہوں کریکولم تو لکھ کر دے. وہ کہتی ہیں کیسے لکھوں، باتیں ختم ہی نہیں ہوتی. مائیں آتی ہیں ہر بار اپنا کوئی پرابلم لے کے، اور ہم اس کے اوپر اپنا سیشن تیار کر کے ان کے ساتھ. تو میری دوستیں ہیں سمیہ شروع سے ہیں، تو انہوں نے دوستوں نے چھوٹے چھوٹے گروپس ماؤں کے لینے شروع کر دیے. مائیں تو بہت ہیں نا، یہاں تقریباً 1000 مائیں ہیں. تو پھر جیسے 40 50 60 ان کے پاس ہیں، تو ایک اور ہے ہماری دوست ان کے پاس 50 60 ہیں. تو وہ گروپس بنتے گئے اور یہ ان کی مینٹور بن گئی ہیں. تو انڈر دا اسکائی ہر چیز پہ بات کرتی ہیں. انگلش ہے، آئی ٹی ہے، کوکنگ ہے، ہاؤس وائف کیسے، اچھی بیوی کیسے بننا ہے، ہنسنا کیسے ہے، یہاں تک بھی کہ خوش کیسے رہنا ہے، اپنی چیزوں کو فائٹ کیسے. اتنی ان کے اندر امپاورمنٹ آئی ہے ماؤں کے اندر ماشاء اللہ. اور امپاورمنٹ کا بھی میں محمود صاحب سے بھی پہلے یہی بات کری تھی کہ کانسیپٹ میں بہت فرق ہے. لوگ امپاورمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ عورت کو اب گھر چھوڑ کے باہر نکل جانا ہے. امپاورمنٹ تو اس کی سب سے بڑی امپاورمنٹ یہ ہے کہ اب اس کو گھر کے اندر ڈیسیشن میکنگ میں رسپیکٹ دی جا رہی ہے. یعنی وہ اس کا حصہ ہے برابر کہ آ جاؤ بیٹھو ہم مل کے فیصلے کرتے ہیں. اور وہ نہیں تھا، وہ فیصلوں میں شامل نہیں تھی کسی بھی فیصلے میں. ہر فیصلہ الگ ہی ایک لیتا تھا. تو ان کی بیٹی اس پہ بڑا اچھا بولتی ہے. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کروں گی. تو بچے ماشاءاللہ اب آگے آ گئے ہیں. اب مجھے کم بولنا پڑتا ہے، بچے ہی زیادہ بولتے ہیں الحمدللہ. 10 سال ڈاؤن دا لائن پھر کمیونٹی نے کہا کہ یہ 20 بچوں سے کیسے کام چلے گا، آپ کچھ اس کو ایکسپینڈ کریں. میں ذرا تھوڑا ڈرتی تھی ایکسپینشن سے، آج بھی ڈرتی ہوں. مجھے ایکسپینشن فیئر ہے. مجھے لگتا ہے جب بہت جلدی ایکسپینڈ کرتے ہیں تو کوالٹی
پھر وہ نہیں رہتی، کیونکہ ہم ورٹیکل کام کر رہے ہیں ایک ایک بچے کے ساتھ، اس کی پوری فیملی. تو مجھے لگتا ہے پھر ہمارا کام ہاریزونٹل ہو جائے گا، اور شاید پھر ہر بچے کی ہر بات ہمیں پتہ نہیں ہوگی. تو گورنمنٹ اسکول کی اڈاپشن کا جو آئیڈیا تھی وہ کبھی بھی میرے ذہن میں نہیں آتی اگر ڈاکٹر امجد ثاقب نے مجھے پوچھ نہ کیا ہوتا. میں آج تک ہر جگہ یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے اگر مجھے نہ کہا ہوتا کہ نہیں ہم آپ کو سکھاتے ہیں، میں نے کہا نہیں مجھے گورنمنٹ سے ڈر لگتا ہے، مجھے نہیں آتا گورنمنٹ ڈیل کرنا. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو انہوں نے انیشیل جب یہ اڈاپٹ ہوا تھا اسکول، وہ ہماری فاؤنڈنگ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں آئے اور انہوں نے کہا مجھے آپ بورڈ پہ لے لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح. تو انہوں نے انیشیل جو پہلا سال تھا اس گورنمنٹ اسکول کو اڈاپٹ کرنے میں انہوں نے اور ان کی ٹیم نے بڑا ہمیں ساتھ دیا. اور پھر اس کے بعد جب یہ ہم کانفیڈنٹ ہو گئے ایک سال میں، تو انہوں نے کہا اب آپ لے کر چلیں. تو بہت بڑی بات ہوتی ہے جب کوئی آپ کو ساتھ دیتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، اور انہوں نے گائیڈ کیا. اور ٹیم میری ماشاءاللہ ایسی ہے کہ کچھ بھی ہم نیا اسٹیپ اٹھانے جاتے ہیں ہم ٹیم کی میٹنگ کرتے ہیں، کیا کروں یہ ہم کریں، ہم بلوچستان چلیں. وہ بلوچستان جانا ایک ہمارے لیے اتنا بڑا پروسیس تھا. کہتے ہیں آپ سوچتی کیوں ہیں، آپ کر لیں، ہم سب آپ کے ساتھ کریں. میرے خیال میں اوپر سے اچھے لوگ، بورڈ کے ماشاءاللہ اتنے سپورٹیو، میری ٹیم کے اچھے لوگ، تو پھر تو میں تو سینڈوچ ہی ہوگی نا، پھر تو میں نہ تو کر ہی نہیں سکتی. اگر آپ اجازت دیں تو اگلی سٹوری نا ایک جیسے آؤٹ سائڈر کے طور پر میں سناتا ہوں. جی جی سر. تو یہ کہ اب ابھی صبح ہی یہاں آئے ہیں، اسکول کے بارے میں اور اس پوری آرگنائزیشن کے بارے میں مجھے دوستوں نے بتایا تھا. تو میں ابھی آپ کو ملواتا بھی ہوں بھائی محمود احمد صاحب، جو کہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جس میں میں بھی ایک کارندے کے طور پر کام کرتا ہوں. تو ہم یہاں آئے تھے کراچی میں مختلف پروگرامز کے لیے، تو محمود صاحب مجھے یہاں لے کے آئے، میں ان سے ابھی بھی آپ کو ملواتا ہوں. تو یہاں آ کے میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک اسکول ہے جو کہ سرکاری اسکول تھا، جیسے ساری سرکاری اسکول ہوتے ہیں. اس اسکول کو اڈاپٹ کیا ہے کرن فاؤنڈیشن نے. جی. اور اس کے بعد اس اسکول کے اندر خاص بات یہ ہے کہ ماں اور بچہ دونوں کو داخلہ دیا جاتا ہے. اور وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جو سر سید مرحوم کہا کرتے تھے کہ مجھے اگر آپ اچھی مائیں دیں گے تو میں آپ کو ایک اچھی قوم دوں گا. تو یہ ہے کہ وہ شروع سے جو انسٹیٹیوشن جو پیرنٹنگ کا مین پلر ہے وہ ماں ہے. تو یہاں بچے کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے اور ماں کو بھی داخلہ دیا جاتا ہے، اور ماں ہفتے میں 4 دن آتی ہے اور بچے صبح سے لے کر شام تک رہتے ہیں. اور یہاں وہ تمام تربیت ہوتی ہے جو ایک ماں کے ذمے ہے. اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ یہاں سب ٹیچرز کو ماں ہی کہتے ہیں، اور بہن سبینہ کو بھی سارے ماں ہی کہتے ہیں، اور ٹیچرز بھی ماں ہی کہتی ہیں. اور یہ ایک ایسی یونیک جگہ ہے کہ جس کو بغیر سینگ از بلیونگ آ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہے. انشاءاللہ میں جیسے وقت گزرے گا اس کے بارے میں مزید بھی انشاءاللہ آپ کو تعارف کراؤں گا. مگر یہ وہ ایک ادارہ ہے کہ جس ادارے میں قوم بننے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے اس طرح کے اور اداروں میں. اور اگر ایک جگہ پر یہ کیا جا سکتا ہے تو پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں کیا جا سکتا ہے.